تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لائق و صفات۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار ان کی درود و سلام کی پھول برسے، بالخصوص امام النبیین رحمت اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، ابھی خطبہ مسنونہ کی بات آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور صحیح مسلم کی حدیث ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ انہی دلائل کی روشنی میں اور گزشتہ جمعہ جو عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوئی چند باتیں آپ کے سامنے گزار کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ جس عبادت کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کا ایک معنی صلہ سے جو مشتق ہے اس کا معنی ہوتا ہے تعلق، ربط، کانٹیکٹ۔ یعنی صلاح کا لفظ جو صلہ سے مشتق ہے، جس کا معنی تعلق کے ہیں، ربط کے ہیں، یہ معنی خود یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے بندہ، اللہ کے بندی جو جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ اللہ کی عبادت اللہ کی بندی کرتی ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کا تعلق، ان کا ربط، ان کا کانٹیکٹ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر جتنا اہتمام فرائض کے علاوہ نوافل کا اللہ کے بندے کرتے ہیں، اتنا ہی ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے نماز کے اندر ایک پوزیشن ایسا ہے جس میں بندہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک معنی معلوم ہوا صلاۃ کا، جس کو نماز کہتے ہیں، حالانکہ اس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء ادھر گئے ہیں کہ صلاۃ ہے، نماز نہیں کہنا چاہیے، صلاۃ ہی کہنا چاہیے۔ جس طرح روزے کے تعلق سے ہے تو نماز، روزہ ٹھیک اسی طرح خدا کا لفظ جو آتا ہے یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں عام ہے، حقیقت میں خدا نہیں ہے۔ لفظ خدا قرآن میں، قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے، نماز کا بھی کہیں نہیں، وہ ترجمہ کرتے الگ بات ہے، روزہ کا کہیں نہیں ہے۔ ہر ایک کا نام الگ الگ ہے، صوم کا معنی روزہ، صلاۃ کا معنی نماز، الہ اللہ کا معنی جس کو خدا کہتے ہیں۔ تو اس میں بچنا زیادہ بہتر ہے، اختلافی مسئلہ ہے، میں بہت زیادہ اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، تو اس سے بچنا بہتر ہے، صلاۃ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک معنی ہمیں معلوم ہے صلاۃ کا تعلق قائم کرنا، دوسرا ایک معنی ہے صلاۃ کا دعا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکات لیں، زکات حاصل کریں اور ان کے ذریعے زکات لے کر کے آپ ان کو پاک اور صاف کر دیں۔ وصل علیہم، اور آپ ان پر صلاۃ کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کا صلاۃ کرنا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ یہاں صلاۃ کا لفظ آیا، صلی علیہم، آپ ان پر صلاۃ کیجئے، تو صلاۃ کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ دعا کے معنی میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکات حاصل کیجئے، ان کے گناہوں سے پاک کیجئے، ان کو صاف کیجئے۔ وصلی علیہم، اور زکات لے لینا ہی کافی نہیں بلکہ آپ ان کے حق میں دعا دیجئے، دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، سکون کا باعث ہے۔ معلوم یا صلات کا ایک معنی دعا کے لیے، اور حدیث کا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، جب تو میں سے کسی کو دعوت دی جائے، فلیجب، تو دعوت قبول کرے، فإن کان صائما فلیصلی، اور اگر وہ روزے دار ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، جس کو دعوت ملی ہے، اگر وہ روزے دار ہے، فلیصلی، اس کو چاہیے کہ وہ دعا دے، میں روزے سے ہوں، اللہ آپ کے کھانے پینے میں روزے میں برکت دے۔ فلیصلی، اس کو چاہیے کہ وہ دعا دے۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اگر بے روزہ ہے، روزہ دار نہیں ہے، فَلْيَطْعَم، چاہیے کہ اس کو کھانا کھائے۔ اب اس سے یہ مطلب مت نکالیے کہ ہر دعوت میں جہاں دعوت ملے وہیں جا کر کے کھایا جائے، نہیں۔ دعوت دیکھیے کہ حرام کمائی کا ہے اور دیگر جو شریعت نے جس سے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ تو دعوت نہیں ہے، وہ دعوت ہے تو پھر غلط مسئلہ ہے، وہاں نہیں جانا۔ یہاں ایک عام کھانے کی بات ہے، ایک عام دعوت کی بات ہے، اور یہاں اس حدیث کو جو پیش کرنے کا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعوت دی جائے اور تم روزے دار ہو، فلیصلی، یہ صلی کا لفظ کیا ہے کہ تم ان کے حق میں دعا دو۔ معلوم کیا ہوا؟ اس صلاۃ کا ایک معنی دعا کے۔ شریعت میں صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں صلاۃ کہتے ہیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز ایک ایسی خاص عبادت کا نام ہے جو خاص وقت میں خاص طریقے پر ادا کی جاتی ہے۔ ایک خاص عبادت خاص وقت میں اور خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اور وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جس میں طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر کے ہم نماز سے نکلتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہیں کہ یہ جنازے کی نماز نماز نہیں، دعا۔ غور کیجیے گا یہاں پر، کیوں بھائی دعا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رکوع اور سجود اس میں نہیں۔ اچھا رکوع سجود نہیں ہے تو یہ دعا۔ آپ کتب احادیث، جتنے احادیث کی کتاب ہے صلاۃ الجنائز جو چیپٹر ہے، اس میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ صلاۃ الجنائز یعنی نماز جنازہ کے لفظ کے ساتھ آیا ہوا ہے، کہیں نہیں کہا کہ یہ جنازے کی دعا ہے۔ نماز کہا گیا ہے، وہاں پر نماز کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نماز ہی نہیں، یہ دعا ہے۔ بات ایسی ہے کہ جناب ہم تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم کو بدلنا نہیں ہے، ہم شریعت ہی کو بدل دیتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے ہمیں تو بتا دیا جائے کہ نماز نہیں، یہ دعا۔ میرے بھائیو، شریعت کسی کے دماغ سے نہیں چلتی، شریعت چلتی ہے قرآن اور احادیث سے۔ ایک اور میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنازے کی نماز میں امام کہاں کھڑا ہو۔ عام طور
پر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سینے کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کا مسئلہ ہے کہ امام جنازے کی نماز میں کہاں کھڑا ہو جنازے کی؟ شریعت کا حدیث میں یہ بات کلیئر ہے کہ جنازہ اگر مرد ہو تو سر کے قریب کھڑا ہوں گے، اور اگر عورت ہے تو کمر کے سامنے یعنی بیچوں بیچ کھڑا ہوں گے امام صاحب۔ یہ شریعت کا حدیث میں یہ واضح ہے، لیکن نہیں کہتے ہیں کہ سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کچھ نہیں، دلیل یہ ہے کہ سینے میں دل ہوتا ہے اور دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، شریعت کسی کے منطق سے نہیں چلتی ہے۔ سینے میں دل ہے، دل میں ایمان ہے، یہ کیا کر کے ہم شریعت ہی کو بدل دیں؟ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس طرح کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے چونکہ نماز کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں تو گردن کا مسح کرتے ہیں۔ بھائی گردن کا مسح کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دلیل تو صحیح روایت میں بھی نہیں ہے۔ امام صاحب نے بتایا ہے کہ بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نام ہے قرآن و حدیث کا۔ آپ کے منطق سے یا آپ کے دماغ سے شریعت نہ چلی ہے نہ چلے گی۔ شریعت نام ہے قرآن و حدیث کا، اور شریعت نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے نماز سے آپ نکل سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں دیکھیے رکوع سجود اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کو جنازے کی نماز کہا گیا ہے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ عمل ہے، آپ کا قول ہے، اس میں اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم کے ذریعے نماز ختم ہوتی ہے، تو کیسے اس کو ہم دعا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری آگے بڑھتے دیکھتے ہیں کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ۔ فرمایا دین کی اصل اسلام ہے، اور یہاں اسلام سے مراد کلمہ شہادت کا اقرار کرنا اور اس کی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو دین کی اصل کلمہ شہادت اور اس کی تقاضوں کا پورا کرنا ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا جو کھمبا ہے، پلر ہے، جو ستون ہے، وہ صلاۃ نماز۔ اور قیامت کا جب دن ہوگا تو قیامت کے دن میں آپ جس وجہ سے جس دکان کو، جس مکان کو، جس کاروبار تجارت کو لے کر کے آپ نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن آپ کے کاروبار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا آپ ایک دن میں کتنا کماتے تھے، آپ کا اسٹیٹس کیا تھا، آپ روز اپنے اسٹیٹس میں کیا ڈالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، آپ کے مال و دولت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن آپ سے ہم سے کیا جائے گا، وہ نماز کے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاۃ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال کرے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، نماز کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست نکلی تو سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز کے اندر گڑبڑی پائی گئی، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، کبھی دل چاہا تو پڑھا، دل چاہا تو چھوڑ دیا، اگر نماز کے اندر خرابی نکلی تو سارے اعمال خراب ہو گئے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا سوال بندوں سے قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر نماز درست نکلی وہ کامیاب اور کامران ہوگا، نماز خراب نکلی وہ ناکامیاب اور نامراد ہوگا۔ میرے بھائی، سورہ مریم کے اندر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے چند انعام یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، وسوف یلقون غیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچیں، اپنے اعمال
دل نے چاہا نماز پڑھا، جب دل نے چاہا ہم نے چھوڑ دی۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر ظہر کا ٹائم 1 بجے جماعت کی ہے، ہم گھر سے نکلیں گے 5 منٹ باقی رہے گا، تب کیا مجال کہ ہم 10 منٹ 15 منٹ پہلے نکل جائیں اور جا کر کے سنت پڑھیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ پورے 1 بجے 1 منٹ باقی ہے تب نکلیں گے، اور ایسے بھی نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں 1:10 ہوتا تب اپنے دکان سے آ کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، جماعت نکل جائے گی الگ سے وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ جو اس طرح سستی کرتے ہیں آنے میں نا، یہ کس کی پہچان ہے معلوم ہے؟ یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین کو بھی یہ چارہ کار نہ تھا کہ وہ نماز پڑھے بغیر مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر وہ رہے، ان کو بھی چارہ کار نہیں تھا۔ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کی بستی میں لانا ہے ان کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے، ہم کیسے ایمان والے ہو گئے، ہمارا ایمان کتنا پکا اور مضبوط ہو گیا، ہم کیسے توحید والے ہو گئے، ہم کیسے قرآن حدیث کے تابعدار ہو گئے، نماز چھوڑ دیے ہیں اور ہم پکے سچے موحد ہیں، نماز چھوڑے رکھے ہیں، پکے سچے ایمان والے ہیں، بدر میں آنا نہیں ہے، لیکن سب سے اگر صحیح مسلمان ہے تو ہم ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یُرَاءُونَ النَّاسَ، اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو بظاہر نماز میں حاضر ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں آج ہمیں اپنے گھر والوں سے ڈر رہی ہے، کیوں ہم کس کو دکھانے کے لیے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھاگتا میں یہ دنا کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ باقی سارے کام گناہ کے کر رہے، گھر والے روک نہیں رہے، منع نہیں کر رہے، یہ کون سا ہمارے اندر شرم و حیا ہے، کتنی غیرت ہے؟ ہفتے میں 1 بار آ گئے اور ہم پکے مسلمان ہو گئے۔ معلوم ہے نماز چھوڑنے والے کا فتویٰ سعودی علماء کرام مفتیان نے کہتے ہیں، معلوم ہے بڑا ہی سخت مسئلہ ہے۔ وہاں کے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہے، مسلمان قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا، اگر ان کی بیوی نمازی ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کے علماء کرام نے کہا کہ نہیں کافر تو نہیں ہے، کفر والا عمل ہے۔ دلیل دیکھیں گے تو سعودی علماء کے پاس مضبوط دلیل ہے، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ انڈیا کے علماء کرام اس بات کو ماننا پڑتی ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ واقعی بھی یہ فتویٰ لگا دیا جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو آج ہمارے قبرستان پر بڑھ جائے گا۔ 100 میں سے 97% اگر دیکھیں تو بے نمازی ہے، 3% نمازی ہے۔ اس کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ آج ہمارے قبرستان سونی پر جائے گا کہ یہ فتویٰ لگ جائے گا۔ نماز کو آپ نے بہت ہلکا اور معمولی سمجھ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ منافقین کی پہچان ہے، نماز پڑھی بالکل بجماعت پڑھی ہے، مومنوں کی علامت ہے۔ آج ہم نماز کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن یہ مومن تجارت کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کاروبار کی پہچان نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن کاروبار کرنا، تجارت کرنا، دکانداری کرنا ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکات ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، روکتی نہیں ہے۔ مومن بندے حقیقت یہ ہے کاروبار کریں، کاروبار اپنی جگہ کریں اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن نماز چھوڑ کر کے اور یہی ہلا بنا کر کے دکان میں صاحب ہم کیسے جائیں گے مسجد میں؟ رات 12 بجے دکان بند کریں، فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ یہ بہانہ صرف یہی تک ہے میرے بھائی، یہی تک ایکسپٹ ہے، اس کے آگے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں معلوم اس کا انجام کیا ہے؟
اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہاں عبد الرحمن عبداللہ ایک ساتھ رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، جلسہ جلوس میں جاتے ہیں، درس میں جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کی فیصلہ کر دے گا۔ جنتی جہاں جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے، دیکھ کر کے اپنے دوستوں کو پہچان لیں گے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہچان لیں گے، کہیں گے ارے عبداللہ تم تو میرے ساتھ فلاں فلاں کی جلسے میں جاتے تھے، ارے تم تو میرے ساتھ رہتے تھے، جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم ہمارے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے۔ ان کا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کو یہ جواب ہوگا میرے بھائیوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جہنم میں بھی یہ جواب ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جہنم میں جانا اس بات کی علامت ہے کہ نماز چھوڑنا جہنم میں جانا۔ نماز معمولی نہیں ہے کہ ہفتہ ہفتہ حاضر ہو گئے اور ہم مسلمانوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا دیں۔ میرے بھائیو، آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز فرض ہوئی اور معلوم ہے ساری عبادتیں اس دنیا کے اندر فرض ہوئی، لیکن نماز کو جو فرض ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کے موقع پر بلایا اور وہاں اس نماز کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اور لیکن دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو اور آرزو کو نماز کی حالت میں پوری کی، اور نماز کی حالت میں یہ حکم دیا کہ آپ اپنے قبلہ کو، آپ اپنے رخ کو بدل لیجیے، اور آج سے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ منافقین کو چونکہ یہودیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو سوچنا چاہیے تھا، ان کو موقع مل گیا، موقع چاہیے تھا، موقع یہ مل گیا کہ اگر وہ قبلہ صحیح نہیں تھا بیت المقدس کی طرف، اگر یہ قبلہ صحیح ہے تو جو ادھر کر کے نماز پڑھتے تھے اور ان کا جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ منافقین کو موقع ملا، یہودیوں کو موقع ملا، مسلمانوں کو بہکانے لگے، ورگلانے لگے، اور اس شوشے کے اندر کچھ مسلمان بھی، ایمان والے بھی متاثر ہو گئے کہ ہاں یار ہمارے باپ دادا کی ادھر کر کے نماز پڑھتے تھے، واقعی ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع کر دے۔ میرے بھائیوں، یہاں نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ نماز ہے تو ایمان ہے، اور نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہم لاکھ دعویٰ کر لیں، ہم لاکھ اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن کر لیں، ہم لاکھ عقیقہ کر لیں، بڑی دعوت کر لیں، نکاح کر لیں، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے نماز کو ایمان سے ایمان قرار دیا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ تمہاری نماز کو، تمہاری ایمان کو ضائع کر دے؟ پھر مسلمانوں کو اطمینان ہوا، ہم کہاں جی رہے میرے بھائی؟ نمازیں چھوڑ کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں جنت ہم چلے جائیں، نماز چھوڑ کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت چلے جائیں گے۔ اس وقت دیکھیے کہ اس وقت کا نوجوان کیسے ہوا کرتا تھا، اور آج کے نوجوانوں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ کتنے تہجد گزار ہیں، ابھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مولوی صاحب آپ تہجد کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے، لیکن دیکھیے اس وقت کے نوجوانوں اور آج کے نوجوانوں کو فرق دیکھیے کتنا بڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جوان تھا اور میں مسجد میں سوتا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتہ آیا مجھے پکڑ کر کے جہنم کے پاس لے کر گیا۔ جہنم دکھائی تو جہنم کے اندر کنویں کی طرح ایک بندش میں نے دیکھا، اور جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو میں جانتا تھا۔ میں دیکھا تو میں ڈر گیا، گھبرا گیا، جہنم سے پناہ مانگی۔ ایک فرشتہ میرا، اس نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں۔ اس واقعے کو، اس خواب کو جو صحابی نے دیکھا تھا،
کیونکہ ان کے اندر بھی ایک شوق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی خواب دیکھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، خواب آپ کے پاس بیان کرتے تھے اور آپ اس کی تعبیر کر دیتے تھے. عبداللہ بھی چاہتے تھے ایسا معاملہ، میں بھی کوئی خواب دیکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، لیکن عجیب و خواب اور عجیب و غریب خواب دیکھا تو ہمت نہیں کہ ڈائریکٹ جا کر کے پوچھے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ سے اس خواب کو ذکر کیا، اس قصے کو بیان کیا. حفصہ رضی اللہ عنہ چونکہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایسا ایسا خواب عبداللہ بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نعم وجود عبداللہ، عبداللہ اچھا لڑکا ہے، اچھا آدمی، خوب ہے عبداللہ، بہت خوب ہے. لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرتا، کاش کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا. جب یہ جملے اس واقعے کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر کے بیٹے تہجد کے پابند نہیں تھے، لیکن یہ جملے سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ عبداللہ نماز پڑھا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برائی نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ اچھا آدمی ہے، اچھا لڑکا ہے. تو اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ فقان بعد لا ينام من الليل الا قليلا، اس کے بعد سے لے کر کے اپنی پوری حیات تک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو کم سوتے تھے اور زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. میرے بھائی یہ اس وقت کے نوجوانوں کا حال تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج رات کے 2-3 بجے تک ہمیں موبائل سے فرصت ملی تک واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور نہ جانے کتنے قسم کے سوشل میڈیا چلا کر کے رات کے 3-4 بجے باہر روڈوں پہ، دکانوں پہ، مکانوں پہ، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اذان ہوگی، جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، یہاں تو انسان بھاگ رہا ہے. یہاں یہ حال ہے کہ عبداللہ عبدالرحمان نام کا آدمی بھاگ رہا ہے. چلو اذان کا ٹائم ہو رہا، چلو سنیں گے. یہ کون سا ہم نے ماحول بنا دیا ہے؟ اب کیوں پھر ہوتا ہے ہمیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نماز چھوڑ کر کے جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی. میرے بھائی یہ تمنا یہ آرزو مت رکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بغیر نماز پڑھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک صحابی رسول حضرت ربیعہ، آخری بات ہے، ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا اور حاجت کے پانی لا کے دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلی اے ربیعہ ابن کعب، تم کچھ مجھ سے مانگو. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا مرافقت کا فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو. اس نے کہا نہیں ہوا صاحب، اتنا ہی کافی، میں نے اتنا ہی کافی ہے. اس دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہیں سے لوگ دلیل دیتے ہیں غلط راستے کی طرف. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے دیا. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اس حدیث کے اندر کہیں پر بھی کہ میں نے جنت دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ہے کہ فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے صحابی اپنے واسطے کثرت سجود کے ذریعے، نماز کے ذریعے میری مدد کرو. میں رب العالمین سے دعا کروں گا، لیکن تم نماز پڑھتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا، یعنی فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی، ساتھ میں نوافل کا بھی، تہجد کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ رسول سے فرمایا کہ تم کثرت سجود کی ذریعے میری مدد کرنا. آج اگر ہم نماز چھوڑ کے تمنا اور آرزو کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، یہ ہماری صرف ایک بھول، بہت بڑی بھول، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ نماز چھوڑ کر کے ہم جنت چلے جائیں. میرے بھائی باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آخری بات یہ ہے کہ ہم نماز کو اتنا معمولی اور ہلکا مت سمجھیں کہ نماز چھوڑ کر کے ہمارے گناہ معاف ہو جائے، نماز چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. یہ کرسی والا معاملہ ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا یہ تو کفر کی علامت ہے، نماز چھوڑنا یہ مشرک کی علامت ہے، نماز چھوڑنا ایک کافر اور مسلمانوں کے درمیان عہد ہے، ایک دیوار ہے. لہذا نماز یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز یہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے، نماز بتاتا ہے کہ
یہ نہیں، یہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہے، اس لیے نماز چھوڑنے کو میں یہ تمنا کرنا یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہو۔ یہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ العالمین اس کی بھی دعا کرتے ہیں کہ بالخصوص اس امت کو اور بالخصوص اس امت کے نوجوانوں کو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ بالخصوص تہجد کا اہتمام کرنے والا نوجوان بنا دے۔ اللہ العالمین ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جو گناہیں خطائیں پیدا ہو گناہوں کا معاف فرما دے۔ جو نمازیں جانے انجانے میں چھوٹ گئی ہے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔